میرے جگر کے ٹکڑے دیکھ کے رو رہا ہے؟ کل کربل میں تیرے جگر پارے کٹ کٹ کے میدان کربلا میں بکھر رہے ہوں گے، میں اس وقت نہیں ہوں گا۔ اتنے میں بھیا کو پتا چلا مظلوم کربلا کو کہ بہن زینب آ رہی ہے۔ آپ نے بھیا کے جگر کے ٹکڑوں کو نہ کپڑے سے ڈھانپ دیا۔ میں کہوں گا علی کی بیٹی بڑی خوش قسمت ہے، ابھی حسین موجود ہے، اور بھیا کے ٹکڑوں کو ڈھانپ دیا تاکہ بہن دیکھ کے برداشت نہ کر سکے گی، اور لیکن اسی حسن کا قاسم ہوگا کربل کے میدان میں ٹکڑوں میں بکھر جائے گا۔ آج رکھو من اللہ، آج رکھو من اللہ۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کہ جو جنت البقیع جاتا ہے نا، اور وہاں کیا دیکھتا ہے؟ ایک پتھر کی شکل میں میرے مولا کی قبر ہے۔ دیکھ کر ظاہر کا دل دکھی ہو جاتا ہے کہ میرے مولا کی قبر پہ کتنی مظلومیت حیا ہے۔ مولا کی قبر سے آواز آتی ہے، اے میرے ظاہر تو میری قبر کو دیکھ کر رونے والا ہے، کاش تو میرے جنازے کو دیکھتا۔ اٹھا تھا گھر سے جا رہا تھا روضہ رسول کو، اور کسی کی سربراہی میں 70 تیر لگ گئے۔ یہ تاریخ کا پہلا جنازہ تھا کہ جب گیا تھا کفن کا رنگ سفید تھا، واپس آیا آج روکو بل اللہ۔ آزادارو اسی حسن کی نشانی قاسم جب شب عاشور آئی نا، بی بی ام فروا ہر بی بی اپنے بچے کو سنوار رہی تھی، اور بی بی ام فروا نے اپنے بیٹے کو سامنے بیٹھایا اور ایک بات کر رہی تھی، قاسم دیکھ تیرا بابا دنیا میں موجود نہیں ہے، اگر تیرا بابا دنیا میں ہوتا نا میں آج یہ بات نہ کرتی۔ کہا دیکھ میرے سفید بال ہیں، تیرے چچا کو فوج اشکیا نے گھیر لیا ہے، اور کل قربانیاں ہوں گی اور تو قربانی پیش کرنا، لیکن اس انداز سے بابا حسن کی عزت بھی رکھنا۔ اور حضرت قاسم نے فرمایا ماما دو کام ہیں، ایک آپ کریں ایک میں کروں گا۔ کہا کیا؟ کہا چچا سے اجازت آپ لے دیجئے، اور میں کہا سے میں ایسے قربانی پیش کروں گا، اور باقی جو مقتل سے آئے گا اس کی لاش پہچاننے کے قابل ہوگی، اور میری لاش آئے گی پہچاننے کے قابل نہیں۔ آج رکھو بل اللہ، آپ کے ذہن آبادہ ہو گئے۔ آزادارو اپنی اپنی آرزوؤں کو ذہن میں رکھیے۔ چنانچہ یہ شہزادہ قاسم 13 سال کا ہے، اور امام حسین فرماتے ہیں اے حبیب کل تو نے بھی ذبح ہو جانا ہے۔ قاسم اے حبیب، حبیب ابن مظاہر، اے جون، اے زہیر، عباس، اکبر، سب کی جب لسٹ شمار کی نا، تو قاسم ہر بندے کے نام کے بعد کہتے تھے اب میرا نام آئے گا، اب میرا نام آئے گا، اب میرا نام آئے گا۔ اور جب لسٹ ختم کر دی نا سید الشہداء نے، اور ایک کونے میں بیٹھ کے رونے لگا قاسم، اور رو رو کے پیٹ کے کہتا ہائے قاسم تیری اپنی قسمت، اپنے چچا میں قربانی کا شرف نہیں مل رہا۔ سید الشہداء نے دیکھا اور بلایا اپنے پاس، اور قاسم کو چومنے لگے، کہا بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ کہا کل کے شہیدوں میں میرا نام نہیں ہے۔ پوچھا قاسم یہ بتا تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ کہتا ہے راہ خدا میں لڑنا شہد سے زیادہ میٹھا۔ کہا قاسم کل صرف تو ہی نہیں، میرا 6 مہینے کا اصغر بھی شہید ہو جائے گا۔ 13 سال کا ہاشمی جوان، اور غیرت ہاشمی جوش میں آئی، کہتا ہے حل یسلون الی الخیام، وہ اصغر تو چل بھی نہیں سکتا ہے، کیا دشمن خیام میں آ جائیں گے؟ اور کہا نہیں میں اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے لے جاؤں گا۔ آج رکھو بل اللہ، اللہ آپ کو سوائے گا بے شبری کی کوئی غم نہ دے۔ اور حسین کی ماں نازی وہاں میں آج میں فرما ضرور آئی ہوگی پردے میں۔ قاسم بار بار اجازت کے لیے، مولا حسین فرماتے ہیں تو میرے بھیا حسن کی نشانی ہے، اور تجھ سے مجھے بھیا حسن کی خوشبو آتی ہے۔ اور جب اجازت نہ ملی نا، اپنے خیام میں جا کے بیٹھ گئے، رو رہے ہیں۔ مومن فرما نے دیکھا بچہ رو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ کہا چچا اجازت نہیں دیتے مرنے کی۔ اب فرما نے بچے کو ساتھ لیا اور آئی سید الشہداء کے خیمے میں۔ اب سنیے کیا جملہ کہا بی بی ام فرما نے، مصائب کا پہاڑ ہے یہ۔ قاسم کو ساتھ لے کے فرمایا اے زہرا کے بیٹے،
शरीयत में बेवा की कुर्बानी जायज नहीं है और मेरा कासिम इजाजत मांग रहा है। आज कासिम ने चाचा के हाथ चूमना शुरू कर दिए। चुमते चुमते चाचा के पैरों पे गिर गया। अपना रुखसार के जूते में रखा। कहा जब तक इजाजत नहीं देंगे मैं नहीं उठूंगा। इजाजत न दी। सैयद शुहदा ने ख़याम में गया और कासिम ने देखा मेरे बाबा ने वसीयत की थी, एक तावीज़ बांधा था। कहा जब तेरे चचा भी कोई मुश्किल बने ना तो खोल के देखना। अरे जब खत को खोला और इमाम हुसैन को दिखाया, मजलूम करबला ने देखा क्या लिखा था, मेरे हसन इब्न अली अला हुसैन इब्न अली। ओ मेरा भैया करबला में मैं नहीं हूँगा, मेरा कासिम का सदका कबूल कर। आज रखो अल्लाह सातवीं शब आलादारो बहन भाई के जुदा होने के थोड़े दिन आएंगे। आज रखो अल्लाह जब देखा कहा जा अल्लाह के हवाले। अब खुद तैयार कराया, इमाम हसन का इमामा पहनाया, इमाम हसन की कमीज पहनाई। अब सुनिए, पहले उस कमीज को दाएं तरफ से फाड़ा, फिर बाएं तरफ से फाड़ा और साथ गिरिया करते जा रहे थे और कहा गोया है कासिम मैंने अपने हाथों से तुझे कफन पहना दिया। अपने हाथों से कफन पहना दिया। अल्लाह इसके बाद अब इजाजत दी और सैयद शुहदा ने कासिम की गर्दन में हाथ रखे। रावी ये बताता है कि काफी देर रोते रहे। रोने के बाद मजलूम करबला इधर गिर गए, कासिम इधर गिर गए। उठा के अपने हाथों से फिर सवार किया और कहा जा अल्लाह के हवाले मेरे भैया हसन की निशानी। आज अल्लामा अजहर हसन ज़ैदी फरमाते थे कि मजलूम करबला ने जब हसन को रवाना किया ना, कासिम इब्न हसन को, कहा जब तक सवारी पे था तो फूल था और जब तक जुलझला से नीचे आया कासिम तकसीम हो गया। एक आवाज दी या अम्मा अदरिकनी और मेरी मदद को आइए। और सैयद शुहदा ऐसे गए जैसे कोई शिकार पे जाता है। लेकिन मजलूम करबला जब कासिम की लाश पे पहुंचे ना और दाएं के घोड़े बाएं भाग चुके थे, बाएं के घोड़े दाएं पे, और जब घोड़े का सब कासिम के सीने पे आता ना और कहता मेरा चचा मेरी मदद को आया। और मजलूम करबला ने एक हाथ कासिम पे रखा और कहा वाह गुरबता वाह हसरता। आखिरी जुमला उसके बाद शबी आ रही है आज़ादारो। मजलूम करबला ने न जाने कैसे कासिम का लाशा लाया, कैसे लाया। चनाचे अपनी अबा को बिछा दिया। आखिरी जुमला मेरा आज़ादारो, मजलूम करबला ने अपनी अबा को बिछा दिया। अब मुझे नहीं मालूम कैसे कासिम को अपनी अबा में डाला और दोष पे ला के जब तेरे खैमा पे आए ना, कहा बीबी बहन ज़ैनब फरमा को बता तेरा कासिम आ गया। और जब ख़याम में गए क्या देखा, और फरमा ने सर सजदे में रखा हुआ है, अल्लाह का शुक्र अदा कर रही है और कहा ए फरमा देख ले तेरा कासिम आ गया। और जब कासिम को देखा फरमा ने एक बैन किया और कासिम तेरे बाबा के टुकड़े भी जिगर के ऐसे निकले थे। Oh